بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دادا محمد جلال الدین سوری کے ایمان افروز داستان۔ برصغیر کی سرزمین ہمیشہ سے اولیاء اللہ کی بستی رہی ہے۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے زہد و تقوی، علم و حکمت اور محبت خدمت کے ذریعے اسلام کی روشنی کو دور دور تک پھیلایا۔ انہیں برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک عظیم نام حضرت داتا محمد جلال الدین سوری کا ہے۔ آپ نہ صرف اپنے وقت کے بلند پایہ صوفی بزرگ تھے بلکہ ایک عظیم عالم، زاہد اور عاشق رسول بھی تھے۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت داتا محمد جلال الدین سوری کا تعلق ایک معزز اور دیندار گھرانے سے تھا۔ آپ کا اصل وطن سور تھا، اسی نسبت سے آپ کو سوری کہا جاتا ہے۔ بچپن ہی سے آپ میں نیکی، عبادت اور علم دوستی کے آثار نمایاں تھے۔ جب دوسرے بچے کھیلوں میں مصروف ہوتے تو آپ زیادہ تر قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار اور علماء کی صحبت میں وقت گزارتے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور مقامی علماء سے حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت روشن دماغ اور ذہانت عطا کی تھی، اسی وجہ سے آپ نے کم عمری ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور دینی علوم میں گہری دسترس حاصل کی۔ علم و تصوف کی تلاش۔ حضرت داتا محمد جلال الدین سوری دل کی گہرائیوں سے یہ چاہتے تھے کہ دین اسلام کی خدمت کریں اور دنیا کے اندھیروں میں روشنی پھیلائیں۔ اسی مقصد کے تحت آپ نے علم و تصوف کے بڑے بڑے مراکز کا سفر کیا۔ آپ نے عراق، خراسان، ایران اور ہند کے مشہور علماء و مشائخ سے فیض حاصل کیا۔ یہی سفر آپ کو خانقاہوں، زاویوں اور علم و عرفان کی محفلوں تک لے گیا۔ آپ نے بڑے بڑے مشائخ سے بیعت اور اجازت حاصل کی، لیکن آپ کے قلبی تعلق زیادہ تر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی روحانی نسبت اور سلسلہ چشتیہ سے جڑے رہے۔ زہد و تقوی کی زندگی۔ حضرت داتا محمد جلال الدین سوری نے ہمیشہ زہد و قناعت کی زندگی گزاری۔ آپ کے کھانے پینے، لباس اور رہائش میں نہایت سادگی تھی۔ اکثر روزے کی حالت میں رہتے اور راتوں کو عبادت اور ذکر میں گزارتے۔ دنیا کی لذتوں اور دولت سے آپ کو کوئی رغبت نہ تھی۔ اگر کوئی مہمان آتا تو آپ اپنا حصہ بھی اس کو کھلا دیتے اور خود بھوکے رہ جاتے۔ یہی ایثار و قربانی کا جذبہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا تھا۔ تبلیغ دین اور خدمت خلق۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد دین اسلام کی خدمت اور اللہ کے بندوں کو ہدایت کی طرف بلانا تھا۔ آپ جہاں بھی جاتے وہاں کے لوگ آپ کی سیرت اور کردار سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف مائل ہو جاتے۔ آپ کی خانقاہ میں ہر وقت مسافر، فقراء، یتیم اور محتاج آتے اور آپ ان کی خدمت بنفس نفیس کرتے۔ غریبوں کو کھانا کھلانا، حاجت مندوں کی ضروریات پوری کرنا اور بیماروں کی دیکھ بھال کرنا آپ کی عادت تھی۔ کرامات۔ حضرت محمد جلال الدین سوری کی زندگی کرامات سے بھی ماپور تھی۔ آپ کی زندگی سے بے شمار بیمار شفا پاتے، اندھے کو بصارت ملتی، غریب کے حالات سنور جاتے اور دلوں کو سکون نصیب ہوتا۔ مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کر آپ کے پاس آیا جو کئی سال سے گونگی تھی۔ آپ نے محبت بھری نظر اس بچی پر ڈالی اور اللہ سے دعا کی۔ اسی لمحے وہ بچے کلام کرنے لگی اور یا اللہ پکارا۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ ایک اور مشہور واقعہ کہ ایک بار ایک قافلہ ڈاکوؤں کے حملے کا شکار ہوگا۔ لوگوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ اللہ کے حکم میں ڈاکو اندھے ہو گئے اور قافلہ بخیریت اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت داتا محمد جلال الدین سوری کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو آپ کا عشق رسول تھا۔ آپ ہر وقت درود شریف کی محفل سجائے رکھتے۔ جب بھی نعت یا درود کی محفل ہوتی آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی محفل میں نعت شریف پڑھی گئی تو آپ پر کیفیت طاری ہو گئی، آپ دیر تک گریہ کرتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر دل کیوں نہ پگھلے۔ یہ آنسو تو دراصل شکر ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ تربیت مریدین۔ حضرت داتا محمد جلال الدین سوری نے اپنے دور میں بے شمار مریدین اور شاگردوں کو تربیت دی۔ آپ کی صحبت میں آ کر لوگ نہ صرف ظاہری علم حاصل کرتے
بلکہ باطنی فیض سے بھی مالا مال ہوتے۔ آپ ہمیشہ اپنے مریدوں کو 3 باتوں کی نصیحت فرماتے: نماز کو کبھی ترک نہ کرنا، حلال رزق کمانا اور کھانا، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، آخری ایام اور وصال۔ حضرت داتا محمد جلال الدین سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے خدمت، عبادت اور مخلوق کی بھلائی میں گزاری۔ بڑھاپے میں بھی آپ کی عبادت اور ذکر کی محفلیں کم نہ ہوئیں۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب آپ اپنے رب حقیقی سے ملاقات کے مشتاق ہوئے۔ آپ نے وسائل سے کچھ دن پہلے اپنے مریدین کو جمع کر کے فرمایا: اب میرا وقت قریب ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے ذکر کو بھی نہ چھوڑنا اور ہمیشہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھامے رکھنا۔ آپ کا وصال نہایت پرسکون انداز میں ہوا۔ آپ کے مریدین اور علاقے کے لوگ غم سے نڈھال تھے، لیکن ساتھ ہی خوش تھے کہ ایک ولی اللہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا۔ مزار اقدس حضرت داتا محمد جلال الدین سوری کا مزار شریف بر صغیر کے ان مقامات میں سے جہاں ہر وقت زائرین کا ہجوم رہتا ہے، لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ مزار آج بھی روحانیت اور سکون کا مرکز ہے۔ پیغام: حضرت محمد جلال الدین سوری کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی دنیاوی جاہ و شمت میں نہیں، بلکہ اللہ کی یاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور مخلوق خدا کی خدمت میں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں تقوی، محبت اور ایثار کو شامل کر لیں تو دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔